الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علیم، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علیم۔ رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں نے کبھی جو روکیں پکارا علی علیم۔ دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے دور ہوں، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار اسد اللہ الغالب امام المشارق والمغارب۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا فرمان علی شان ہے، فرماتے ہیں لقد عاہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے جو ہے یہ بات بیان فرمائی، انہ لا یحبک الا مؤمن، کہ اے علی تمہارے ساتھ صرف جو مومن ہوگا، پکا مومن ہوگا، وہ ہی محبت کرے گا، ولا یبغضک الا منافق، اور صرف جو شخص منافق ہوگا وہی تمہارے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھے گا۔ ترمذی شریف 3736۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم ملعون جو ہے، اس نے زہر سے بجھی ہوئی تلوار کے ساتھ آپ کے اوپر حملہ کیا۔ 19 رمضان المبارک کو حملہ ہوا اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو آپ کی شہادت ہے۔ پیچھے سے وار کرنا ہمیشہ ہی بزدل لوگوں کا کام ہوتا ہے، وگرنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شجاعت اور بہادری کے کارنامے پڑھ کر دیکھیں کہ خیبر کے مقام کے اوپر کس طرح آپ نے ایک بازو کے ساتھ خیبر کے دروازے کو اکھیڑا، اور جسے بعد میں 80 افراد جو ہے وہ ہلا بھی نہیں سکے تھے۔ ایک شخص نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، دیکھا کہ آپ خشک روٹی کے ٹکڑے جو ہے وہ تناول فرما رہے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے خیبر کا دروازہ وہ کیسے توڑ لیا؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ ہماری جسمانی طاقت ہے اور وہ ہماری روحانی طاقت تھی۔ اسی طرح آپ بدر کے میدان کے اندر پڑھ کر دیکھ لیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ، شیبہ اور ولید کے مقابلے میں ارشاد فرمایا کہ کم یا حمزہ کم یا علی کم یا عبیدہ ابن حارث، اور اسی طرح غزوہ خندق کے موقع پر عمر جو کافر تھا اس کے مقابلے میں عمر بن عبد ود، اس کے مقابلے میں حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، اور وہ شاہ سوار جو تھا وہ اکیلا ہی 1000 سواروں کے برابر جو ہے وہ لڑا کرتا تھا، اور اس کو بھی پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہنم واصل کیا۔ کہ آپ کی شجاعت اور بہادری کو احادیث پہ پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی طاقت جو ہے وہ عطا فرمائی تھی، کس قدر آپ کو روحانی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر حضور علیہ السلام نے پرورش پائی، اور حضور علیہ السلام کے گھر کے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا غسل حضور علیہ السلام نے دیا، اور حضور علیہ السلام کو آخری غسل حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اور خواتین میں سب سے پہلے ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ایمان لائیں۔ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لائیں، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لائیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شریعت کا ایک دریا ہیں، اور ولایت کا جو ہے وہ آپ مرکز ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مددگار ہیں، کہ جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آنا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے دروازے ہیں۔ من اراد الشہر فلیأت الباب، کہ جو شخص جو ہے وہ شہر میں آنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پہلے دروازے کے اوپر آئے، کہ جس نے علم لینا ہے، حکمت لینی ہے، آنا مدینۃ الحکمت وعلی بابہا، میں حکمت کا شہر ہوں اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ جس نے علم لینا ہے، حکمت لینی ہے، ولایت لینی ہے، اسے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در سے جو ہے وہ ملے گی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کا نکاح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ لخت جگر حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو ہے وہ ہوا، اور آپ حضرت امام حسنین کریمین جو ہیں ان کے والد گرامی ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک احادیث مبارکہ کے اندر بے شمار جگہ پر موجود ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی کو دیکھا کہ آپ مسجد نبوی شریف کے اندر آرام فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کم یا ابو تراب، کہ اے ابو تراب تم کھڑے ہو جاؤ، کہ ابو تراب کا لقب حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو جو ہے وہ ملا ہے۔ آپ کو اسد اللہ کہا جاتا ہے، حیدر کرار جو ہے وہ آپ کو کہا جاتا ہے۔ عظیم شانوں کے مالک ہیں، عظیم برکتوں کے جو ہے وہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، کہ قرآن علی المرتضی کے ساتھ ہے اور علی جو ہے وہ قرآن کریم کے ساتھ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر میں میرے پاس تشریف لائیں گے۔ کیا شان تھی کہ سواری کی ایک رکاب پر قدم رکھتے ہیں، قرآن مجید شروع فرماتے ہیں، دوسری رکاب پر قدم رکھتے ہیں تو قرآن پاک کی مکمل تلاوت فرما لیا کرتے ہیں، اور فرماتے تھے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کا علم فاتحہ کے اندر رکھا، ساری فاتحہ کا علم بسم اللہ شریف کے اندر رکھا، سارے بسم اللہ شریف کا علم اللہ تعالیٰ نے با کے نقطے کے اندر رکھا، اور فرماتے انا نقطہ تو تحت البائی، کہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ حضرت علی المرتضی کی ذات ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے فرمایا کہ اگر عرب والے مجھے کہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹوں کے اوپر سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ لکھی جائے گی، یعنی اتنی تفسیر لکھوں کہ 70 اونٹوں کے اوپر بھی رکھی جائے تو تب بھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ختم نہیں ہوگا۔ عظیم جو ہے وہ کائنات کے اندر گھرانہ ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات جو ہیں وہ ہمارے سینوں کے اوپر جاری فرمائے، اور دافع المشکلات ہیں، دافع البلا ہیں، حل المشکلات ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔